دیکھیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ملک میں جو حالات ہیں امن و امان کے اور جو مہنگائی کے حالات ہیں, جو بجلی کی حالتیں ہیں, جو بل ہیں, میرے خیال سے بہت بڑے بڑے ایشو ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ. پی ٹی آئی سے باہر نکلیں, مطلب بہت ہو گیا 14 مہینے اس سے پہلے کا یہ سب کچھ شروع ہے, 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. ابھی جان چھوڑے پی ٹی آئی کی جو مسئلے ہیں جن کے آپ کو شکوے ہیں وہ مسئلے پہ حل کریں نا, ہماری جان چھوڑے. ہاں میں جج صاحب کا شکریہ ادا کر کے آئی ہوں کہ جج صاحب آپ کی بہت مہربانی, آپ نے عدت کیس میں جو فیصلہ دیا آپ نے سب خواتین کے سر پہ بہت بڑا احسان کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو کیا ہے وہ میں نے انصاف کیا. میں نے کہا جی انصاف کرنا بھی آج کل مشکل ہے, آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمت کر کے انصاف کیا, آپ کا بہت شکریہ. ابھی رؤف حسن کو بھی پیش کیا جا رہا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بس بزی ہیں وہ, ایک کو چھوڑتے ہیں ایک کو پکڑتے ہیں, ایک کو چھوڑتے ہیں ایک کو پکڑتے ہیں, اسی کام کو لگے ہوئے. یہ مناظر ہیں اس ٹائم ڈسٹرکٹ کورٹ کے. جیسا کہ صنم جاوید نے کہا کہ انہوں نے جج افضل مجوکا کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جو عدت کیس پہ فیصلہ سنایا, تو جج صاحب نے کہا کہ میں نے انصاف پہ فیصلہ سنایا اور ابھی یہاں رؤف حسن صاحب کو بھی پیش کیا جائے گا. یہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے مناظر ہیں, آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہاں رؤف حسن صاحب کو پیش کیا جائے گا, آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. صنم ابھی یہاں پہنچی تھی یہاں جج افضل مجوکا کی عدالت میں, اور اب صنم یہاں سے نکل رہی ہیں. کل جو گرفتار کیا گیا ہے تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ سے خواتین کو, رؤف حسن کو, اس پہ کیا؟ بھائی دیکھیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ملک میں جو حالات ہیں امن و امان کے اور جو مہنگائی کے حالات ہیں, جو بجلی کی حالتیں ہیں, جو بل ہیں, میرے خیال سے بہت بڑے بڑے ایشو ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ. پی ٹی آئی سے باہر نکلیں, مطلب بہت ہو گیا 14 مہینے اس سے پہلے کا یہ سب کچھ شروع ہے, 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. ابھی جان چھوڑے پی ٹی آئی کی جو مسئلے ہیں جن کے آپ کو شکوے ہیں وہ مسئلے پہ حل کریں نا, ہماری جان چھوڑے. کل ایک ٹرم نہیں انٹروڈیوس کروائی گئی ہے ڈیجیٹل دہشت گرد, ہمارے پہ تو ہر ٹائپ کی ٹرم ہی انٹروڈیوس ہو رہی ہے, ابھی کیا کریں, ہم ہی بچے ہیں صرف. اوکے جی شکریہ. یہ مناظر ہیں اس ٹائم ڈسٹرکٹ کورٹ کے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں رؤف حسن کو بھی پیش کیا جائے گا. فیصلے مرضی سے نہیں آ رہے ہوں تو کوئی بھی تنقید کر رہا ہے بھائی اب تو ججز پہ, جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو وہ بھی کر رہے ہیں ججز پہ تنقید. اب تو پھر کہتے ہیں ہر معاملہ سیاسی کر دیا, تو جب ہر معاملے میں گھس جائیں گے اور سیاسی بات کریں گے تو پھر ہر ایشو ہی سیاسی ہی ہوگا, پھر اور کیا ہوگا. اچھا باقی خواتین بھی رہا ہوئی ہیں لیکن آپ کو کچھ زیادہ ہی پی ٹی آئی والے پروٹوکول دے رہے ہیں, کیا وجہ؟ جی میں چاہتی تھی کہ جب مجھے کبھی موقع ملے تو میں مریم نواز کا خاص شکریہ ادا کروں کہ جو کوئی بھی ان کا ایڈوائزر ہے, میری طرف سے بہت شکریہ آپ کا, جو مشورے دینے والے تھے, بار بار میری گرفتاریاں کرنے والے تھے, آپ کے چکر میں جو ہے نا میں لیڈر ہی ہوں ابھی, تو بڑی مہربانی. یہ جو ایڈوائزر ہے اس کو پکا رکھیں ذرا اپنے پاس. ابھی کیا ایم این اے یا ایم پی اے کی کون سی سیٹ ہے؟ جو خان صاحب کو بہتر لگے گا. تو کیا دفاع کریں گی, ساری ٹف ٹائم دیں گے مریم نواز کو؟ ٹف ٹائم دینے کے چکر میں 14 مہینے سے جیل میں ہوں میں, آگے بھی وہی کریں گے, ظاہری بات ہے. ابھی عمران دیاز باقی آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کس میں آگ لگائی تھی؟ مریم نواز کو ساری آپ تیار ہیں؟ صنم جاوید آ رہی ہے. میں تو مجھے لگتا ہے ان کے حواسوں پہ سوار ہو گئی ہوں, جس طرح وہ اپنے ایک ایک بندے سے پریس کانفرنس کرا رہی ہیں اور خود بھی کر رہی ہیں. مطلب چلیں پہلے آپ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوں, ابھی آپ کو جس طرح بھی ملی ہے آپ سی ایم ہیں, مطلب تھوڑا تو اس کی عزت رکھیں, اپنے عہدے کی, اپنی کرسی کی. اب یہ پرسنلی ہو جائیں اور اس کو آ کے مطلب اور کسی کا کیس سپریم کورٹ میں نہیں ہے, میرے کے لیے کا چیلنج ہوا ہے, تو مطلب اتنی کھلے عام چیزیں کریں تو پھر آپ کہیں کہ ہمیں کرٹیسائز نہ کیا جائے, تو پھر اس طرح جب کھلے عام چیزیں کریں گے پھر باتیں بھی سنیں گے, پھر اپنی باری ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے, باتیں لگاؤ تو پھر یہ پرچے ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے. اچھا صنم جاوید یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کہتی تھی کہ وہ رستہ مجھے آتا ہے, اس میں جو ہے سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ابھی میں نے ایکچولی ان کا وہی انٹرویو کوٹ کیا تھا, وہ جو انہوں نے بولا تھا, مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں تھا کہ پتہ نہیں, مجھے پتا ہے کہ جوڑنا پڑتا ہے ہاتھوں کو اور پتہ نہیں کیا جھکانا پڑتا ہے اور یہ وہ کر کے میں نے وہی کوٹ کیا تھا, پتہ نہیں لوگ اور ہی طرح افینڈ ہو گئے. بہرحال انہوں نے یہ رستے خود بتائے ہمیں کہ مجھے آتے ہیں, ہم نے تو کبھی کلیم کیا ہی نہیں نا, ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ہم مافیا لے کے نکلے ہیں. ہمیں تو ابھی بھی اتنے مقدموں میں ہونے کے بعد بھی یہاں سے کورٹ سے باہر نہیں نکل رہی بھائی, کہ پہلے گاڑی ہے تو پھر ہی بیٹھ کے جا سکیں, کوئی پتہ نہیں باہر پکڑنے والے بیٹھے ہوں, تو ہم معافیا مانگ کے نکلے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں.